اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں بڑی قوموں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان مجرموں کی مدد کی جا سکے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں بچا لیا، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس بنا پر تم ظالم تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنانے سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس توبہ کرو اپنے خالق کے حضور اور قتل کرو اپنے ان مجرم لوگوں کو۔ یہ بات تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اس نے تم پر مہربانی کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے حتیٰ کہ ہم خود اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں، پس تم کو ایک دھماکے نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، اور اس کے دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہونا اور کہنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید دیں گے، پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو بدل کر کچھ اور کر دیا۔ جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، مارو اپنے عصا کو چٹان پر، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے ادنا چیز لیتے ہو؟ کسی شہر میں جا رہو، تمہارے لیے وہاں سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے نکل جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی بنے ہوئے ہیں اور عیسائی اور لادین، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوئی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہوتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، ہم نے ان سے کہا ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا، اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، اس کی درمیانی عمر کی ہو۔
اس کے درمیانی عمر کی ہو، پس جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ شوخ ہو، دیکھنے والوں کا جی خوش کرے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتائے گائے کیسی ہو، ہمارے لیے یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں جو کہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تم صحیح بات معلوم کر کے لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کے ایک حصے سے اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے اور اسے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے افراد اللہ کا کلام سنتے اور اس کو سمجھ لینے کے بعد تحریف کر ڈالتے تھے، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے جب یہ ان لوگوں کو ملتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تخلیہ میں ہوتے تو کہتے کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس سے تمہارے خلاف حجت نہ آئے تمہارے رب کے پاس؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگ بے علم ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ محض وہم و گمان رکھے ہوئے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے قلیل سا معاوضہ حاصل کریں۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اس کمائی کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز۔ ان سے کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے وہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں، جو بھی بدی کمائے گا اس کی خطا کاری کا چکر اسے گھیرے رکھے گا۔ بس ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور حسن سلوک کرو گے، اور والدین کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ تم لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اب بھی منہ پھیرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی ایسے لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف ظلم و زیادتی کے ساتھ جتھے بندیاں کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ اس حرکت سے جو تم کر رہے ہو بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید دیا ہے، بس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول اس چیز کو لے کر آیا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے سرکشی کی، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کی طرف اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی ہے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور
یہ پہلے سے ان لوگوں پر جو منکر ہیں فتح حاصل کرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن جب وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے کہ وہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے محض اس بات کی ضد کر کے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے، اور ایسے کافروں کے لیے تذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ ہر اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان سے کہو پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو، اور تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، لیکن پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس بات میں تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا۔ ان سے کہو بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ ان سے کہو اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو اتاری گئی تھی بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ ان باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اس کے مطیع فرمان ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، وہ جب کسی عمل کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہا ہے کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو اس سے پہلے تھے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے واضح کر چکے ہیں جو یقین کرتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے متعلق تم سے جواب طلبی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو۔ کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا اور کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا جو کفر کرے گا اسے میں تھوڑے دنوں سر و سامان دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ اور
وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا ایک فرما بردار گروہ پیدا کر اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کے طریقے بتا دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے آراز کرے مگر وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ ہم نے اسے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب اسے اس کے رب نے کہا کہ مسلم مطیع فرمان ہو جا، اس نے کہا میں رب کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اور اس بات کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو ہدایت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کر لیا ہے، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی حقیقی معبود ہے، ہم اس کے مسلم ہیں۔ یہ گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بنو تو تم ہدایت پاؤ گے، کہو بلکہ ابراہیم کا طریقہ اپناؤ جو یکسو تھا، مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، جو موسیٰ اور عیسیٰ دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پس اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ منہ موڑیں تو یقیناً وہ ہر دھرمی میں مبتلا ہیں۔ پس عنقریب ان کے مقابل میں اللہ تم میں کافی ہوگا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور کہو کہ ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ کہو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم سپارہ اختتام پذیر ہوا۔